ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور کچھ ایپیسوڈز آپ لوگوں کو اس چینل پر ملیں گی۔ باقی کی ایپیسوڈز آپ لوگوں کو نیچے دیے گئے لنک پر آپ لوگ کلک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، وہاں اس چینل پر آپ لوگوں کو باقی کی ایپیسوڈز ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اور یقیناً آپ لوگوں کو پہلی ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ میں پہلے کہہ دوں، اگر ڈیورنگ ریڈنگ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، جو یقیناً ہوئی ہوگی، تو پلیز اگنور کیجیے گا۔ سم ٹائمز میں اتنی زیادہ کانشیس ہو جاتی ہوں کہ میں صحیح ورڈ کو غلط پڑھ دیتی ہوں، جو کہ میرے خیال میں نارمل ہے۔ میں کوئی اتنی وہ نہیں ہوں کہ بہت میں نے کوئی پڑھا ہے اور میں نے اس کی بہت زیادہ پریکٹس کی ہے۔ جو ورڈ مجھے لگتا ہے کہ ہاں میں بہت ہی غلط پڑھ رہی ہوں، سم ٹائمز تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں غلط پڑھ رہی ہوں، لیکن جو ورڈ غلط ہوتا ہے میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ میں جب مجھے ہوگا کہ میں غلط پڑھ رہی ہوں تو میں اس کو صحیح کرتی رہوں گی۔ باقی آپ لوگ انجوائے کیجیے اور اپنا فیڈ بیک، اچھا سا فیڈ بیک مجھے دیتے رہیے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو، اور ہو سکتا ہے کہ آج کے دن میں آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈز دوں، کیونکہ میں 2 گھنٹے کی آپ لوگوں کو کل ایپیسوڈ دی تھی، تو آج میں 2 گھنٹے کی ایک ساتھ نہیں دے سکتی، تو میں 1 گھنٹے کے آپ لوگوں کو ایپیسوڈز پرووائڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے 1 ہی گھنٹے کی دوں، کچھ کہہ نہیں سکتی میں، تو صحیح ہے، تو جیسے چل رہا ہے ویسے چلاتے ہیں، اور آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابو ظہبی ایئرپورٹ پر اترنا تھا۔ وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول۔ ابو ظہبی اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی میں کٹاؤ دکھائی دینے لگا تھا۔ زمین کا وہ کرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ وہ محو سی یکٹک وہ منظر دیکھے گئی۔ ابو ظہبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پر لینڈ کیا تھا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑنی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے تیز تیز چلتی کالنگ کارڈ خریدنے لگی۔ 5 یوروز کا اتصالات کا کارڈ خریدا اور فون بوتھ کی طرف بھاگی۔ قطار میں فون بوتھ لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پر کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہ لے۔ اسے ایئرپورٹ پر فون بوتھ استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حیا، اس بندے کو دیکھو جیسے یہ کارڈ ڈال رہا ہے ویسے ہی ڈالو۔ ڈی جے نے اسے کونی ماری تو حیا نے پڑھ کر اسے دیکھا۔ چوتھے بوتھ پہ ایک ٹک شخص ان کی طرف پشت کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے، سو وہ ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے سر پر جا پہنچی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگت، گھنگریالے بالوں اور اونچے قد کا نسلاً حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پر نگاہ ڈالی۔ ایک سیاہ لمبے بالوں اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو کہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ دوسری بڑے چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی جس نے سویٹر تہہ کر کے بازو پر ڈال رکھا تھا۔ دونوں منتظر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، میں ذرا بات کر لوں۔ پھر اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی، تبھی رخ موڑ گیا۔ وہ دونوں اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا، مگر اب فون پہ عربی میں بات کر رہا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر شریعہ اینڈ لاء کے 5 سالوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سے سکھا دی تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی، اور ان کی کلاسز میں الجیرین اور مصری اساتذہ انہیں عربی میں ہی لیکچرز دیا کرتے تھے۔ میں استنبول آ رہا ہوں، وہ اب رخ پھیرے قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا، کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام۔ کہا جو ہے، بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو، جاہل عورت۔ تحت سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں، میری عبد الرحمن سے بات ہو گئی تھی، اسی کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا، اچھا فون رکھ رہا ہوں، مرحبا۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز،
بامشکل چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کار لگانے لگا۔ پہلی ہی کوشش کامیاب ہو گئی۔ وہ شاید کار کو الٹا پکڑ رہی تھی۔ لیجیے، سیاہ فام نے ریسیور ان کی طرف بڑھایا، پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس ایک منٹ کی کال کریں گے، حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلیمان صاحب نے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں؟ توبہ، کتنا روتی ہے۔ جی ابا جی، وہ چپ ہو گئی ہے، اور پھر جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی بامشکل 1 منٹ ہی گھر بات کی تھی۔ بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بامشکل 1 یورو استعمال ہوا، باقی 4 یورو کا بیلنس ابھی موجود تھا۔ دونوں اپنی عجلت و کنجوسی پر خوب پچھتائے کہ اب ابو ظہبی سے نکل کر تو یہ کار کسی کام کا نہیں تھا۔ حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال لیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائرز چل رہے تھے، ہر ٹائر پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطعی علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں تلاشیں۔ وہ دونوں بدحواسی ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگی۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں ہی سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنے سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی، مگر قریب سے دیکھنے پہ وہ کسی اور کا بیگ نکلتا تو کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی، مگر اس پر کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا بتاؤ، اب بیگز کہاں ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ حیا نے بامشکل تھوک نکلا اور چہرے پر آتے بال کانوں کے پیچھے اڑسے۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے، میں سچ میں نہیں مجھے سمجھ آ رہی، میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑی۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی، جس پر ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فہرست دیکھ کر 2 منٹ میں ہی اپنا مطلوبہ ٹائر مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنا تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہیں ایک جگہ چمکتے فرش پر بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پر بیٹھ گئی اپنے بیگز کے ساتھ۔ اب وہ دونوں مزے سے فرش پر بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھی، اور ارد گرد مہذب نفیس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے گزر رہے تھے۔ افا نور ٹرمینل 1 سے جو پرواز ان کو ملی، اس میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیوں آئی ہو، ترکی میں گھر جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ سبانجی یونیورسٹی، انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پر بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچا ہو کر ان کو دیکھا۔ سبانجی، اس سے آگے خاتون نے قدرے ستائش سے چند الفاظ میں کچھ کہا جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئی۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں ہم، ہمارا پورا گروپ ہے۔ ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو اپنا خیال رکھنا کہ، اور پھر ان کا واز شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ غرض ہر وہ بات جو وہ اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار نیچے، بہت نیچے، وہ پرفسو منظر دیکھنے لگا۔ مرمرا کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پر میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پر نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، لیکن آفس کے نمبر پر میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکرٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا، وہ ہے 14، یعنی 14، کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے۔ رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بامشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی
کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہانے رو تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پر اس نے اپنے سنہری پاؤچ میں وہ کارڈ دیکھے بغیر رکھ لیا۔ اتا ترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کو یورپی طرف واقع تھا۔ یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا، البتہ جو بات اسے ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر تھا جو دو خطوں کو باہم ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے دو حصے تھے، ایک یورپی طرف کہلاتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یا اناطولین طرف کو عرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئی تو رومی فوم کے دو ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ رومی قوم ایک ترک NGO تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ دو لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مسرور عبد الرحمن چغتائی ہے نا حیا؟ ڈی جے نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی نے ان سے بیگز لے لیے۔ آئیے، باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چغتائی برادرز پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بے حال تھی۔ چغتائی نے سر اس بات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان سے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ بے حد مہمان نواز قوم کے اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا، یہ معمہ وہ ساری زندگی نہیں حل کر سکی۔ کبھی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی جس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی۔ ایک لیرہ پاکستانی 25 روپے کا تھا اور ایک یورو 125 روپے کا۔ 55 125 55 125 ڈی جے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی تھی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی یخ بستہ ہڈیوں میں گھستی خون منجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ یہاں مری اور ایوبیا کی سرد ترین ہوا سے بھی کہیں گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے پر لپیٹ لیے، وہ ٹھٹھرنے لگی تھی۔ ان کا سامان خاصا وزنی اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائی ایس میں بیگز رکھتے رکھتے ہانپ گئے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے موضوع بدل دیا۔ ہماری روایت ہے کہ جو بھی اتا ترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری کے مزار پر لے کر جاتے ہیں، اس سے اس کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے، احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی۔ مگر حیا، یہ تو توہم پرستی اور شرک۔ اس نے زور سے کوہنی مار کر ڈی جے کو خاموش کروایا، پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں گھر کا میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے پاگل، صبح تک منجمد ہو کر پڑی ہوگی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی سو وہ سارا راستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ حیا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی سو رخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھے گئی۔ وہ جو امریکی فلموں والی بلند و بالا تر عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی قدرے مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، شفاف سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف اور سڑک کنارے بچھی برف کی تہیں گویا سفید گھاس ہوں۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس قہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے مینی اسکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے، چغتائی نے موڑ کاٹتے ہوئے ایک پرتشویش نگاہ باہر پھیلے برف زار پہ ڈالی۔ ہاں خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں ہی نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں، اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین۔ اور حیا نے دل میں اس کی تائید کی۔
ونڈ اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا۔ آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کے دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو ایک عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، دو خطوں کا ملاپ، دو تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اس پل کا نام بھی باسفورس برج ہے، احمد بتانے لگا۔ مگر ہم تو مزار پر جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے میں ہے، پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف اناتولین شہر تھا۔ ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے۔ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ احمد بھی دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا، کتنی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانی پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید غاز سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا، اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لوٹی پوٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہار ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی سنہری اور آنکھیں نوجھل بادلوں کی طرح سرمئی تھی۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ احمد پیچھے کھڑی ہائی ایس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی۔ پھر وہ دونوں لڑکے چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم، اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کے بجائے سلام علیکم کہتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ نہیں، گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام حال نور ہے، میرا تعلق رومی فارم سے ہے، میں سبانجی سے میٹیریل سائنس اور انجینئرنگ میں MSc کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلیمان، خدیجہ رانا۔ ان کے تعارف کو حال نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اس بات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے بولی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ؟ حیا، ڈی جے نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شاید تبھی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فقرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے، جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ ڈی جے نے چہک کر فقرہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامع کے بیرونی بازار کا نام ہے انصاری محلہ۔ بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چگتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان بامشکل راستہ بناتی مسجد کے احاطے تک پہنچی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامع مسجد کا نام ایوب سلطان جامع کے لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامع میں جے کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلہ کے رس سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پر حالے نے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑی اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پہ حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کی بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجوں میں اسے کیسے لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا۔ پھر
فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصاویر کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ ہالے ڈسٹ بن میں شاپر پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر ہجے کر کے بتایا CIHAN۔ اوہ، اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ تبھی وہ اسے فیس بک پہ نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جہان لکھ کر ڈھونڈتی رہی، مگر وہ تو اپنے نام کو سیحان لکھتا ہوگا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے۔ آگے کرسیاں میزیں بچھی تھیں۔ ارد گرد بہت سے اسٹال لگے تھے۔ سڑک کے کناروں پر کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور وہ اب اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بامشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلی۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی ہم اسی میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس پل پر سے گزر رہی تھی تو ہالے نے بتایا۔ کھانے کا سن کر اس پر چھائی بیزاریت ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار، اور بنگلوں کے سامنے سبزے پہ جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھی کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گھاس پہ نہیں چلنا، اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے ہوئے میٹ پر جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی تھی، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، سلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اب ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون، مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑوں سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئی۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لیونگ روم کے فرش پہ بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئی تو دیکھا وہاں الگ ٹوٹنی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی رگز اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز۔ وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی نواسی عربا سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ 3 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا، اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سو حالے نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے آئی۔ حالے مستعدی سے ان کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارا کوئی رشتہ دار بھی ہے ادھر؟ انہوں نے سوپ کا پیالہ میز پر رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی، میری پھوپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ کو دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے مڑا توڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے۔ کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی طرف بڑھا دیا۔ ڈی جے، ہم واقعی ترکی میں بھوکے مریں گے۔ اس ملغوبے کی شکل دیکھو، مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبراً مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا۔ اوہ شکریہ۔ مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگی۔ سوپ دراصل مسور کی دال کا شوربہ تھا، اور اردو جیسی ترک میں اسے چوربا کہتے تھے۔ وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بدمزہ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا، مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بدقت چہروں پر مسکراہٹ سجائے چمچہ بھر رہی تھی۔ ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھی۔ چوربا ختم ہوا تو کھانا آ گیا۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر بدمزہ تھا۔ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پلاؤ شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا۔ ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی جو کہ مینچورین کی طرح دکھتی تھی۔
وہ 1.5 دن کی بھوکی تھی اور اوپر سے وہ بدمزہ کھانے مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہیں ترک خواتین ہی کھا رہی تھی۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا اور ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی نہیں تھی۔ وجہ ان کے خلوص کی کمی نہ تھی، بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ خدیجہ، تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ لگتا ہے آپ لوگ پڑھ کر ہی تھک جاتے ہو، کمنٹ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا گرلز؟ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پر رکھا۔ فیملی فرنٹ کی ہما، کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے، اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں کوئی آرگنائزڈ کرمنل سے تو واسطہ نہیں پڑے گا۔ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی اس کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا۔ وہ بات سنبھالنے پر ڈی جے کی بے حد ممنون تھی۔ قطعی نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے، سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی۔ یہاں پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، خالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہی۔ ان کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھے گئی۔ جب خالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبد الرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا کہ کانٹے کی کانچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے، ببوک ادا، اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے۔ اور میری موم کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں، اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس کان کھول کر سن لو، حالے نے قدرے تلملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں، یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنے تہی بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ خدیجہ بھی ان کی باتوں پہ مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزمل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو، اور واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانوں پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی، تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پر عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کی جھریوں زدہ چہرے پر سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھے گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سبانجی یونیورسٹی پہنچی۔ سبانجی عمرہ کی جامع تھی۔ وہاں 4 ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی۔ چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے تقریباً 45 منٹ کے فاصلے پر تھی، اس لیے سبانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ اس کے تمام طلباء و طالبات بشمول خالے نور جیسے لوگوں کے، جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچی عمارتیں کھڑی تھیں۔ وہ ان کے رہائشی ڈوم بلاکس تھے۔ انگریزی حرف
ایل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں جن کے کمروں کے آگے بالکنیاں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پر تھے اور 6 دوسری لکیر پہ تھے۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پر ہے، ہالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ ایل کی شکل کا ڈروم بلاک جیسے ہالے B1 کہہ رہی تھی کہ باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھیں جو اوپر تک لے جاتی تھی۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھا اور زینوں پہ برف کی موٹی تہہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے، وہ تینوں گرتی پڑتی بمشکل حیا کا سامان اوپر لائی۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے ہالے کی تھمائی چابی سے اپنی ڈارمیٹری کا دروازہ دھکیلا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ خدیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب، میں ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں روم بدلوا سکتی ہو، روم آفیسر سے کہہ کر۔ ابھی تم آرام کرو، ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کی میز پر ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پر کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا روم بلاک B4 میں ہے، اوکے؟ وہ مسکرا کر بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ ڈی جے نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور ہالے کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہالے، سنو، اس بلڈنگ کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پوچھا۔ ہالے مسکرا کر پلٹی اور بولی، جنگل۔ پھر وہ دونوں زینے اتر گئی۔ حیا ایک جھرجھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا، ہر دیوار کے ساتھ ایک ڈبل سٹوری بنک رکھا تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی بیڈ ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل پڑی تھی جس کے ساتھ میں لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی تھی جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کی بجائے عجیب سی اداسی میں گھری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا، اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا؟ اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سبانجی کے پراسپیکٹس میں پڑ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا، البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک ہی صنف کے افراد رہ سکتے تھے۔ وہ بددل سی ہو کر واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پر ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزہ تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھی۔ خاکہ بے رنگ تھا مگر خون کے قطروں کو شوخ سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا، وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی، اس کی گردن پر چھری چل رہی تھی اور اس سے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بنک کی میز پہ بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ یکدم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا، دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا، اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے اترنے لگی۔ تبھی ایک دم ٹھا کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی آئی۔ آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پر قدم رکھا، اوپر بالکنی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی۔ تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے۔ سفید سفید گالے اس کے بالوں اور جیکٹ پر آ ٹھہرے تھے۔
वो गिरते पड़ते डीजे के ब्लॉक की तरफ बढ़ रही थी। उसे पहली दफ़ा अपनी मांगी गई किसी दुआ पे पछतावा हुआ था। काश आज ये बर्फ़ ना पड़ती। B2 की दूसरी मंजिल की बालकनी में दम लेने को रुकी। उसे मंजिल याद थी मगर कमरे का नंबर भूल चुकी थी। उसने होंठों के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर ज़ोर से आवाज़ दी, डीजे तुम कहाँ हो? डीजे डीजे। एक दरवाज़ा झट से खुला और किसी ने हाथ से पकड़कर उसे अंदर खींचा। अगर तुम 2 मिनट मज़ीद ताख़ीर करती तो मैं मर चुकी होती हया। डीजे भी उसकी तरह तन्हा और खौफज़दा लग रही थी, मगर उस कमरे में आकर हया का सारा खौफ उड़न-छू हो चुका था। डरो मत, तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। मुझे पता था तुम अकेली डर रही होगी, वरना मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लेती हूँ। वो लापरवाही से शाने अचकाकर बोली, फिर बेख्तियार जमाई रोकी। खौफ ख़त्म हुआ तो नींद तारी होने लगी। मगर डीजे, मैं सोऊंगी किधर? इन 3 खाली बेड्स पर कांटे बिछे हुए हैं क्या? मगर हाले ने कहा था कि तुर्क लड़कियाँ। फ़िलहाल यहाँ ना हाले नूर है, ना ही तुर्क लड़कियाँ। मगर अल्लाह तो देख रहा है। गैर मुल्क में उसका सोया हुआ खौफ खुदा जाग उठा था, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हाले नूर को पता नहीं लगने देगा। अब बिस्तर में घुसो और सो जाओ। खुदा जाने मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो तुर्की आ गई। आगे झील, पीछे जंगल, इतनी वहशत। डीजे कम्बल में लेटे मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। नींद से तो वो भी बेहाल होने लगी थी। सो डीजे के करीबी बैंक की सीढ़ियाँ फलांग कर ऊपर कम्बल में लेट गई। हया, वो कच्ची नींद में थी जब डीजे ने उसे पुकारा। उसकी पलकें इतनी बोझल थी कि उन्हें खोल नहीं पा रही थी। सामने वाले कमरे बड़े हैंडसम लड़के रहते हैं, मैंने उन्हें कमरे में जाते देखा है। अच्छा, उसका ज़हन गनूदगी में डूब रहा था। और सुनो, वो पुलाव इतना बुरा भी नहीं था, हमें सफ़र की थकावट के बायस बुरा लगा। और सुनो, मगर डीजे के बात मुकम्मल होने से कबल ही वो सो चुकी थी। दरवाजे पर मध्यम सी दस्तक हुई तो वो सरस से कुर्सी से उठी। एक नज़र सोती डीजे पर डाली, दूसरी अपनी ज़ेर इस्तेमाल बैंक पर, जो दोबारा से बिना सिलवट और शिकन के बनाया जा चुका था और जिस पर तुर्क लड़कियों के एतमाद के खून किए जाने की कोई निशानी बाकी ना थी। और दरवाज़ा खोल दिया। सलाम अलैकुम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। हाले नूर हशाश बशाश सी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। वो यूं थी गोया धुली हुई चांदनी। स्याह स्कार्फ चेहरे के गिर लपेटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट तले सफ़ेद जीन्स पहने, शाने पे बैग और हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़े वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम अस्सलाम। आओ हाले। मैं तुम्हारे रूम में गई थी लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। मैंने अंदाज़ा किया कि तुम यहीं होगी। हाले ने अपना बैग मेज़ पे रखा और कुर्सी खींचकर नफासत से बैठी। हाँ, मैं अल सुबह ही इधर आ गई थी। डीजे की याद आ रही थी। खदीजा सो रही है। हाले ने गर्दन ऊंची करके ऊपर देखा, जहाँ डीजे 2 मोटे कंबल खुद पे डाले सो रही थी। हाँ, और शायद देर तक सोती रहे। ओह, मैंने सोचा था कि तुम्हारे फ़ोन रजिस्टर करवाने चलें आज। तुर्की में गैर मुल्की फ़ोन पर तुर्क सिम कार्ड 1 हफ़्ते के बाद ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ और मेरा फ़ोन भी ले जाओ। मैं 2 घंटे मज़ीद सोऊंगी। कमलों के अंदर से आवाज़ आई तो हाले मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए उसकी चमकती सुरमई आंखें छोटी हो जाती थी। चलो हया, हम दोनों चलते हैं। वो दोनों साथ साथ खड़ी हो गई थी। हया सुबह अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर आई थी। अभी वो स्याह चूड़ीदार पजामे और टखनों तक आती स्याह लंबी कमीज़ में मलबूस थी। शेफून का दुपट्टा गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लपेटे और ऊपर लंबा स्याह स्वेटर पहने हुए थी जिसके बटन सामने से खुले थे। कुछ दिन मेरे खुशकिस्मत दिन होते हैं जब मेरे पास कार होती है, और कुछ दिन बदकिस्मत दिन जब मेरे पास कार नहीं होती, और आज मेरा खुशकिस्मत दिन है, हाले ने उठते हुए बताया। अभी हम करीबी दुकानों में जाएंगे। अगर वहाँ से फ़ोन रजिस्टर ना हुए तो जवाहिर चलेंगे। इसके बाद वहाँ से जहांगीर। जवाहिर? हया ने अबरू उठाई। जहांगीर को उसने किसी तुर्क का नाम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। जवाहिर शॉपिंग मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 6ठा बड़ा शॉपिंग मॉल। ओह अच्छा, जैसे पार्क टावर्स? ऊपर कमलों से आवाज़ आई। पार्क टावर्स? हाले ने गर्दन उठाकर खदीजा के कमलों को देखा। हमारा पार्क टावर्स एशिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में शुमार होता है, वो गनूदा आवाज़ में बोली। नाइस। हाले सताई से मुस्कुराकर बाहर निकली थी। हया ने उसके जाने की तसल्ली कर ली, फिर लपक कर पीछे आई और सीढ़ी पर चढ़कर डीजे का कंबल खींचा।
یہ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج ہے؟ ٹی جے کھڑاپ سے کمبل میں گھس گئی۔ حال نور ڈرائیو کرتے ہوئے متاسف سے بار بار معذرت کر رہی تھی، فون رجسٹر نہیں ہو سکے تھے۔ ایویا کی دکان پہلے تو ملی نہیں، دوسری موبائل کمپنیوں کی دکانیں ہی ہر جگہ تھیں، یوں جیسے آپ کو زونگ کی دکان کی تلاش ہو، ہر طرف یو فون کی دکانیں ہوں۔ بمشکل ایک دکان ملی تو اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا، لاکھ منتوں پر بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا۔ اب حالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بس کرو حالے، بعد میں ہو جائے گا، اب مجھے شرمندہ مت کرو۔ خیر تمہارا دوسرا کام تو کروں، جہانگیر چلتے ہیں۔ حالے نے گہری سانس اندر کھینچی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور کھڑکی کے باہر ہر سو برف دکھائی دے رہی تھی۔ تم ڈریس دکھاؤ، ہم پہنچنے والے ہیں۔ کدھر؟ حیا نے ناسمجھی سے ڈرائیو کرتی حالے کو دیکھا۔ جہانگیر اور کدھر؟ وہاں کیا ہے؟ تمہاری آنٹی کا گھر، کل کہا جو تھا کہ تمہیں لے جاؤں گی، صبح بتایا بھی تھا، بھول گئی؟ تم مجھے ادھر لے جا رہی ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ہاں نا، اب ایڈریس بتاؤ، اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا، آگے بتاؤ۔ اوہ حالے، اس نے ہڑبڑا کر پرس سے ٹوڑا مڑا سا کاغذ نکالا۔ اس نے کاغذ پر دیکھا، وہاں علاقے کا نام CIHANGIR جہانگیر لکھا تھا۔ وہ اسے سہانگیر پڑھتی تھی۔ اب اسے یاد آیا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو وہ تحائف ہی اٹھا لیتی جو اماں نے بھیجے تھے، ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ ہی کر لیتی۔ لو، یہ تو سامنے ہی تھا۔ اب تم جاؤ، مجھے ادھر تھوڑا کام ہے۔ میرا نمبر تم نے فون میں فیڈ کر لیا ہے نا؟ جب فارغ ہونا تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی۔ گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے۔ گاڑی رک چکی تھی۔ حیا نے بے تجی سے اس کی ہدایت سنی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی حالے گاڑی زن سے بھگا لے گئی۔ وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا، بیرونی چار دیواری کی بجائے سفید رنگ کی لکڑی کی باڑ لگی تھی۔ گیٹ بھی لکڑی کی باڑ کا بنا تھا۔ گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ۔ بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی۔ داخلی سفید دروازہ ذرا اونچا تھا، اس تک چڑھنے کے لیے 2 اسٹیپس بنے تھے۔ اسٹیپس کے دونوں اطراف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے تھے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پہ چلتی ان اسٹیپس تک آئی۔ اونچے سفید دروازے پہ سنہری رنگ کی تختی لگی تھی، سکندر شاہ۔ وہ ترک ہجوں میں لکھا نام اس کے پھپھا کا ہی تھا۔ گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی تھی اور شاید کوئی کھڑکی کھلی بھی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑے یا کلہاڑے کو لکڑی پہ زور سے مار رہا ہو۔ اس نے کپ کپاتی انگلی گھنٹی پر رکھی اور سنہری ڈور نوب کے چمکتے دھات میں اپنا عکس دیکھا۔ کاجل سے لبریز بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، دونوں شانوں پر پھسل کر نیچے گرتے لمبے بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک۔ وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی پریشان سی مورت۔ اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی انجانی زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب دروازہ کھولا، چوکھٹ پر بچھے ڈور میٹ پہ اسے دروازہ کھولنے والے کے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھتی گئی۔ بلو جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی اور اس کے کسرتے بازو جھلک رہے تھے۔ حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے اپنے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا۔ وہیں بھورے مائل بال جو بہت اسٹائلش انداز میں ماتھے پر گرتے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھی مغرور ناک، سنہری رنگت کے تیکھے نقوش۔ وہ ماتھے پہ تیوری لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ سن کمسن؟ اس نے ترک میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی۔ سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے۔
वो अंग्रेज़ी में बताकर सवालिया जांचती निगाहों से उसका चेहरा देखने लगा। उसे लगा वो बोस्फोरस के हल पर हथेलियाँ फैलाए खड़ी है और नीले पानियों को छू कर आती हो। उसके बाल पीछे को उड़ा रही है। वो किसी गहरे ख्वाब के ज़ेरे असर थी, हसीन ख्वाब के। मैं उनकी मेहमान हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ, वो अटक अटक कर बोल रही थी। उसके सामने उसकी सारी खुद एतमादी हवा हो गई थी। एकदम खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी थी। कैसी मेहमान? उसका अंदाज़ अखड़ा अखड़ा सा था, जैसे वो किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ था जिसमें हया मखल हुई थी। मैं हया हूँ, हया सुलेमान। उसने पुरुमीद निगाहों से जहान सिकंदर का चेहरा देखा कि अभी उसका नाम सुनकर उसकी पुरकशिश आंखों में शहनासाई की कोई रमक। कौन हया सुलेमान? उसके कदमों तले बोस्फोरस का पुल शक हुआ था। वो बेदम सी नीचे गहरे पानियों में जा गिरी थी। कौन हया सुलेमान? बेआवाज़ दोहराते हुए वो सुन सी होती उसे तक रही थी। उसकी पलकें झपकना भूल गई थी। उस शख्स के चेहरे पर ज़माने भर की बेजारी और अजनबियत थी। पहचानने या ना पहचानने का तो सवाल ही ना था। जहान सिकंदर तो उससे वाकिफ़ ही ना था। कौन मादाम? उसने कदरे उकता कर दोहराया। हया ने खफीफ सा सर झटका, फिर लब भींच लिए। मैं सबीन फूफो से मिलने आई हूँ, उनके भाई सुलेमान की बेटी हूँ। वो जानती है मुझे। ओके, अंदर आ जाओ। वो शानियाँ झुकाकर वापस पड़ गया। वो झिझक कर ऊपर जीने पे चढ़ी पायदान को देखकर कुछ याद आया तो फ़ौरन पैर जूतों से निकाले और लकड़ी की फ़र्श पे कदम रखा। फ़र्श बेहद सर्द था। दूर राहदारी के उस पार जहान उसने जहान को जाते देखा था, वहाँ से हथौड़े की ठक ठक फिर से शुरू हो चुकी थी। वो राहदारी अबूर करके किचन के दरवाजे में आ खड़ी हुई। अमरीकी तर्ज का किचन नफासत से आरास्ता था। ऐन वस्त गोल मेज़ के गिर्द 4 कुर्सियों का फूल बना था। एक जानिब काउंटर के साथ वो हया की जानिब पुष्ट किए खड़ा था। उसके हाथ में हथौड़ी थी जिससे वो ऊपर कैबिनेट के खुले दरवाजे के जोड़ पर ज़ोर ज़ोर से ज़रबे लगा रहा था। वो चंद लम्हों के शशोपंज के बाद ढीठ बनकर आगे आई और कदरे आवाज़ के साथ कुर्सी खींची। वो बेख्तियार चौंक कर पलटा। ड्राइंग रूम। खैर, वो नागवारी से लब भींचकर वापस कैबिनेट की तरफ मुड़ गया। उसने एक हाथ से कैबिनेट के दरवाजे के जोड़ पर किसी शय को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से हथौड़ी मार रहा था। हया सुलेमान ने ज़िंदगी में कभी इतनी तज़लील महसूस नहीं की थी। मॉम, मॉम। चंद लम्हे गुजरे तो वो उसी तरह अपने काम की तरफ मतवज्जे चेहरे पे ढेरों संजीदगी लिए पुकारने लगा। वो उंगलियां मरोड़ती टांग पे टांग रखे सर झुकाए बैठी थी। दफतन चौखट पे आहट हुई तो सर उठाया। राहदारी से बर्तन हाथ में लिए सबीन फूफो उसी पल किचन में दाखिल हुई थी। कंधों तक आते बॉब कट बाल और खुले लंबे स्कर्ट के ऊपर सुरमई स्वेटर पहने वो कुछ बोलती आ रही थी। उसे बैठा देखकर ठठक कर रुकी। हया, मेरा बच्चा, तुम कब आई? बर्तन काउंटर पर तकरीबन गिरा के वो वालहाना अंदाज में उसकी तरफ लपकी। वो जो जहान के सर्द मोहर रवैये पे बददिल सी बैठी थी, गड़बड़ा कर उठी, बहुत गर्म जोशी से उसे गले लगाकर उसकी पेशानी चूमी, फिर बेहद मोहब्बत और अपनायत भरी नम आंखों से मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा। फातिमा ने बताया था कि तुम कुछ रोज़ तक आओगी मिलने। मैं सोच रही थी कि तुम थकन उतार लोगी तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आऊँगी। कैसी हो तुम? कितनी प्यारी हो गई हो। वो अब उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी मोहब्बत से उसका हाथ थामे कह रही थी। मैं ठीक हूँ फूफो, आप कैसी हैं? वो बदिक्कत मुस्कुराती उन्हीं की तरह अंग्रेज़ी में गुफ्तगू कर रही थी। तुम कितनी बड़ी हो गई हो। आंखें तो बिल्कुल सुलेमान भाई जैसी हैं। लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी अम्मा से मिलती हैं। फूफो, वो हल्का सा जता गई। भाई, मुझे तो तुम मेरे भाई का ही अक्स लगती हो। और सब कैसे हैं? अब वो एक एक का हाल पूछे गई। वो सबकी खैरियत बताकर कहने लगी, आप दावर भाई की शादी में नहीं आई? दावर भी कितना बड़ा हो गया है कि माशाल्लाह शादी भी हो गई। कैसी रही शादी? मैंने वीडियो देखी थी तुम्हारी। उसने चौंक कर उन्हें देखा। कौन सी वीडियो? उसका सांस रुकने लगा। एकदम ही कमरे में बहुत घुटन हो गई। वो जो दावर के वलीमे पे स्टेज पे बनाई गई थी। तुमने रेड फ्रॉक पहन रखी थी। मैंने रोहेल के फेसबुक पे देखी थी। रोहेल से कांटेक्ट है आपका? उसकी रुकी सांस एक खुशगवार हैरत के साथ बहाल हुई। और आप फेसबुक यूज़ करती हैं? वो उन दोनों की जानिब पुश्त किए कैबिनेट के दरवाजे पे उसी तरह ज़रबे लगा रहा था। हाँ, बस रोहेल की एल्बम्स देखने के लिए करती हूँ। तुम इस्तेमाल करती हो फेसबुक?
نہیں، پہلے کرتی تھی پھر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سوشل نیٹ ورکس پسند نہیں ہیں۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے، انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ او حیا، تم جہان سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پر انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو چہرے پر ڈھیروں سختی لیے اپنے کام کی طرف متوجہ تھا۔ جہان، تم حیا سے ملے ہو؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی ہے، روہیل کی بہن اور تمہاری فرسٹ کزن۔ مل چکا ہوں۔ وہ اب جھک کر دراز سے کیل نکال رہا تھا۔ یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہے، ویسے کوشش تو کرتا ہے، اور اسے رشتے یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پھپھو، انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی کبھی اولاد کو رشتہ داروں سے نہ ملائیں تو الزام کس کے سر کر رکھا جائے؟ سبین پھپھو کا جوش و خروش سے چمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ اسی طرح تلخی سے کہتی جا رہی تھی۔ جہان اب بھی کام میں مصروف تھا۔ مثلاً اب آپ لوگ ہیں، آپ کہیں دہائیوں سے ادھر مقیم ہیں، اور شاید آپ کا واپس آنے اور اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو ہے نا یہ انفیئر؟ نہیں؟ پھپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لٹھے کی مانند سفید اور پھیکا۔ پھر وہ بدقت ذرا سا مسکرائی اور سر جھٹکا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کبھی آ ہی نہیں سکے۔ وہ اب مطمئن تھی، اپنے لہجے پر اسے قطعی افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس کا ان سے تعلق ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھی۔ کسی کی منقوہ ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگانے لگے تھے۔ اس کی کڑوی دوائی کا ذرا سا ذائقہ یہ ذمہ داران بھی تو جھیلے، جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد رہا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے، اور بس۔ دفعتاً اس کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پر پڑی۔ اس میں ایک خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے، سر پہ آرمی کی کیپ اور کندھوں پہ سجے تمغے و پھول ستارے۔ یہ پھوپھا ہے؟ وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی۔ سبین پھپھو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں۔ وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولا۔ تو حیا چونکی، وہ تو اسے اتنا لا تعلق سمجھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا جہان نے اس کی تلخ باتوں پہ دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا۔ وہ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب تھا پھوپھا آرمی میں تھے، پاکستان آرمی میں۔ نہیں۔ جہان ہتھوڑی سلیب پہ رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پہ رکھا فریم گرا دیا۔ تصویر والی طرف فریج کی چھت پہ سجدہ ریز ہو گئی۔ حیا، تم نے کھانا تو نہیں کھایا؟ یا میں بس لگا رہی ہوں۔ پھپھو اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ حیا جواب دیے بنا تحیر سے فریج کے اوپر اوندھے منہ گرے فریم کو دیکھے گئی۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بد مزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا وہ ابھی تک اس پہ گنگ تھی۔ ممی، آپ کا کیبنٹ ریڈی ہے۔ وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جہان۔ اور باتھ روم کا نل بھی؟ پھپھو نے گول میز پہ پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ پھر وہی بدمزہ پلاؤ۔ وہ خفیف سا سر جھٹک کر رہ گئی۔ رہنے دے پھپھو، میں کوئی اگر مگر نہیں، میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی، سو مجھے انکار کر کے اب شرمندہ نہ کرنا۔ جہان اب دراز سے ڈبہ نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ دفعتاً ڈور بیل بجی۔ جہان نے رک کر راہداری کی سمت دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ شروع کرو حیا۔ پھپھو نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے پلیٹ تھمائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ نکالا۔ راہداری کے اس پار جہان کسی مرد سے ترک میں کچھ بول رہا تھا۔ دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دوسرے ہی چمچے میں وہ پلاؤ سے اسے مزیدار لگنے لگا۔ دیجے صحیح کہتی تھی، ان کو کھانا صرف سفر کی متلی کے باعث بد مزہ لگا تھا۔ پھپھو، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ حیا اس کا چمچہ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ اور بات دونوں رک گئے۔ بے یقینی سے اس نے گردن موڑی۔ جہان راہداری سے اسے پکارتا آ رہا تھا۔ کیا اس مغرور اور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ وہ دھیرے دھیرے سڑک کنارے چلنے لگی۔ رسید ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے تک خود اس بات سے ناواقف تھی کہ جہانگیر جا رہی ہے۔ پھر اس AR کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا؟
لیکن ایک پاکستانی آفیسر کے ایک غیر ملک میں اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے تھے؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پہ نصب بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی گھاس پہ جمی تھی۔ اسے حالے کے آنے تک یہیں بیٹھنا تھا۔ اس نے اگلے دن ہی ڈروم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نژاد لنگ لنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا۔ وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی، واقعتاً ٹاہلی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگریالے بالوں والی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس، وہ ہینڈسم لڑکے جس کا ذکر ڈی جے نے پہلے روز کیا تھا، سے گاڑی چھنتی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ کیمپس کی سیڑھیاں ہو یا ہاسٹل کا کامن روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں ہے۔ اتنا اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھائی۔ ڈی جے جب بھی ان کو ساتھ دے کر آتی یوں ہی کرتی رہتی۔ حیا نے ابھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس پیر تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا، بس یہ فلسطینی ہے، یہ چائنیز ہے، یہ نارویجین ہے، یہ ڈچ ہے اور یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ ان کو 1 سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا۔ ڈی جے نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے۔ چوتھے ماہ کے اختتام پہ امتحان دینے کی پابندی تھی اور یہ 5 ماہ لازماً ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی۔ چاہے ہاسٹل میں رہو، چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ خوب مزے تھے۔ سبانجی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف پہ پابندی تھی۔ تو یہ حالے نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پریزنٹیشن سے کھسک کر آ گئی تھی اور اب پریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی ہے، ڈی جے چپس کو ترتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں چوکڑی مار کر کارپٹ پر بیٹھی تھی۔ ایک طرف الماری میں قرآن و اسلامی کتب کے نسخے سجے تھے، دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے ہوئے تھے۔ جینز والی ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتی اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتی۔ استنبول کے ہر زنانہ پریئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس لٹکے ہوتے تھے۔ مزے کی ہے یہ حالے نور بھی، وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی بلو جینز کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں تایا فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینز نہیں پہن سکتی تھی، لیکن شکر کہ یہاں وہ لوگ نہیں تھے اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی۔ پرسوں تم اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی، کیسا رہا ٹرپ؟ اچھا رہا، پھپھو نے پلاؤ بنایا تھا، وہ واقعی اتنا بدمزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم سمجھے تھے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ جب پریئر ہال میں ہی خوب بور ہو گئی تو باہر نکل آئی۔ سرد نم ہوا دھیمی لے میں بہہ رہی تھی۔ ہری گھاس پہ سبانجی کی گول سی عمارت پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے ایک گولائی کی شکل میں بنے گھر کو ہیٹ پہنا دی جائے۔ شیشے کے اونچے داخلی دروازوں کے سامنے سیڑھیاں بنی تھی، سیڑھیوں کے دونوں اطراف سبزہ پھیلا تھا۔ وہ دونوں فائلیں تھامے زینے اتر رہی تھی جب ڈی جے نے اس کا شانہ ہلایا۔ یہ جو آخری زینے پہ 3 لڑکے کھڑے ہیں، یہ وہی فلسطینی لڑکے ہیں، دیکھو ٹہلی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس نے ہوا سے چہرے پہ آتے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا، وہ ہینڈسم اور خوش شکل سے لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ آؤ ان سے ملتے ہیں۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے، تم جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ وہ کھٹ کھٹ زینہ اترتی آگے بڑھ گئی۔ ڈی جے نے اسے نہیں پکارا، وہ ان فلسطینیوں کی جانب چلی گئی اور وہ یہیں چاہتی تھی۔ ڈی جے سے دوستی اپنی جگہ، فی الحال وہ خوب آزادی سے استنبول کو کھوجنا چاہتی تھی، اکیلی اور تنہا۔ تقریباً گھنٹے بھر بعد وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پر چلنے لگی۔ اس نے بلو جینز کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش سا گھٹنوں تک آتا کوٹ پہن رکھا تھا۔ شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 انچ اونچی ہیل پہنی تھی۔ ریشمی بال ہوا سے شانوں پہ اڑ رہے تھے اور گہرے کاجل کے ساتھ رس بھری کی طرح سرخ لپسٹک۔ اسے سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکشش لگتی تھی اور آج اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ بس سٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے۔ یہ بس سٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا۔
سبانجی کی ہیروئن گورسل تھی۔ گورسل بس سروس وہ سبانجی کے طلباء کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں استنبول شہر تک لے جاتی تھی۔ حالے نے اسے گورسل کا شیڈول رٹوا دیا تھا۔ جس دن تمہاری گورسل چھٹی تمہیں حالے نور بہت یاد آئے گی، اس نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا۔ گورسل اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کرتی تھی، اور اگر آپ چند سیکنڈ بھی تاخیر سے آئے تو گورسل گئی۔ اب 2 گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل کا انتظار کریے۔ جب وہ گورسل میں بیٹھی تو آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ جب گورسل نے فاسفورس کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گر رہی تھی، اور جب وہ ٹاکسم اسکوائر پر اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا۔ وہاں عین وسط میں اتا ترک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے۔ مجسمہ آزادی کے ایک طرف ہرا بھرا پارک تھا اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیریں زمین اسٹیشن۔ وہ بس سے اتری تو بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ موٹے موٹے قطرے اس پہ گر رہے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے تیز تیز سڑک پار کرنے لگی۔ گیلی سڑک پہ اونچی ہیل سے چلنا دشوار تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھی۔ وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی ہی تھی کہ چٹخ کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑائی اور گرتے گرتے بچی۔ اس کی دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ ٹوٹا ہوا 2 انچ کا ٹکڑا بس اٹکا ہوا ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خفت سے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ مصروف انداز میں چھتریاں تانے گزر رہے تھے۔ شکر کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی۔ اس کے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے۔ اس نے خفت سے ٹوٹے جوتے کے ساتھ زینہ اترنا چاہا، مگر یہ ناممکن تھا۔ جھنجلا کر وہ جھکی، دونوں جوتوں کے سٹرپس کھولے، پاؤں ان میں سے نکالے اور چوتھے سٹرپ سے پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مچ گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینہ اترنے لگی۔ میٹرو کا ٹکٹ 1.5 لیرہ کا تھا۔ چاہے جس بھی اسٹیشن پر اترو، وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کے محسوس سے قبل ہی معتبر بن کر جوتے پہن کر بیٹھ جائے۔ میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھی۔ کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر روڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے۔ وہ ایک ہینڈل کو پکڑے بھیڑ میں سے راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر کونے کی ایک خالی نشست پر تھی، مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پر بیٹھا نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی دھم سے اس کے برابر کی جگہ پر آ بیٹھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص شناسا سا لگا۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک سا گیا۔ وہ جہان سکندر احمد، بہت قیمتی اور نفیس سیاہ سوٹ میں ملبوس، جیل سے بال پیچھے کیے، وہ چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے اخبار کھول رہا تھا۔ بریف کیس اس نے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ متحیر سی بیٹھی سامنے دیکھی گئی کہ نکھیوں سے اسے وہ چہرے کے آگے اخبار پھیلائے نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی قطار اور ان کی قطار کے درمیان جگہ اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اس عجیب اتفاق کر اتنی ششدر بیٹھی تھی کہ ہاتھ سے لٹکتے جوتے بھول ہی گئے۔ یاد رہا تو بس یہی کہ وہ کتنا قریب مگر کتنا دور تھا۔ وہ اسے کیسے مخاطب کرے، اور اگر وہ اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو اس کا دل ڈوبنے لگا، مگر وہ تو شاید اسے پہچانے بھی نہ۔ اس سرد مہر کم گو شخص سے اسے یہی توقع تھی۔ چند پل سرکے تھے کہ جہان نے صفحہ پلٹنے کی غرض سے اخبار نیچے کیا اور انگوٹھے سے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ہوئے ایک سرسری نگاہ پہلو میں بیٹھی لڑکی پہ ڈالی۔ پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ جیسے رکا اور گردن موڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی موٹی لٹیں رخساروں سے چپک گئی تھی۔ پانی کے قطرے تھوڑی سے نیچے گردن پہ گر رہے تھے۔ وہ اس کے متوجہ ہونے پہ بھی سانس روک کے سامنے دیکھے گئی۔ اوہ حیا! وہ حیرت بھری آواز کہیں دور سے آئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں اس کی جانب اٹھائی۔ کاجل کی لکیر مٹ کر نیچے بہہ گئی تھی، تب بھی ان اداس آنکھوں میں عجب سحر دکھتا تھا۔ جہان سکندر! وہ بدقت رسمن مسکرائی۔ حیا کیسی ہو؟ اکیلی ہو؟ کہنے کے ساتھ جہان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی مسافر حیا کا ہم سفر نہیں لگ رہا تھا۔ جی اکیلی ہوں۔
میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیسی ہو؟ مسکراتے ہوئے اپنائیت سے کہتے ہوئے وہ اخبار تہہ کرنے لگا۔ وہ جو اس کے لیے ہتھوڑی اور میکھے نہیں رکھ سکتا تھا اب اخبار رکھ رہا تھا۔ یا خدا، یہ وہی جہان سکندر تھا۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی، تم پھر کب آؤ گی گھر؟ اخبار ایک طرف رکھ کر اب وہ پوری طرح حیا کی جانب متوجہ تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گئی۔ بس شاید کچھ دن، کچھ کہنے کے صحیح میں اسے محسوس ہوا۔ جہان کی نظریں اس کے ہاتھ پہ پھسلی تھی اور پیشتر اس کے کہ وہ چھپا پاتی وہ دیکھ چکا تھا۔ جوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو، لاؤ دکھاؤ جوتا۔ وہ خفا ہوا تھا یا فکر مند، اسے سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جہان جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہیل والی سینڈل سامنے کی۔ یہ تو الگ ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہان، رہنے دو، ٹھہرو، شاید یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہان، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ میں پکڑا، ٹیپ کھولا، کافی لمبا سا اسٹرپ کھول کر دانتوں سے کاٹا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا۔ اس نے احتیاط سے ہیل کے نچلے لٹکتے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے گرد چکروں میں ٹیپ لگانے لگا۔ اب پہنو۔ مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا۔ حیا نے اس میں پاؤں ڈالا اور اسٹرپ بند کرنے جھکی ہی تھی کہ زور پڑنے سے چٹک ہوا اور ہیل کا ٹوٹا حصہ سرے سے ہی الگ ہو گیا۔ اوہ، وہ متاسف ہوا۔ کوئی بات نہیں۔ حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ یہ وہ سرد مہر اور تلخ جہان نہیں بلکہ کوئی اپنا سا شخص تھا۔ وہ جواب دینے کی بجائے جھک گیا تھا۔ حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ اپنے بوٹ کا تسمہ کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حیا اسے روک پاتی، جہان اپنے بوٹ اتار چکا تھا۔ پہن لو، باہر ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دے دیتا ہو۔ نہیں، رہنے دو، میں ابھی مارکیٹ سے نیا لے لوں گی۔ پہن لو حیا۔ مگر تم کیا کرو گے؟ تم تو آفس جا رہے ہو نا؟ جہان نے ذرا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ آفس کے کام سے سسلی جا رہا ہوں۔ پھر میں تمہیں جوتے کیسے واپس کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں، اور تم ابھی اکیلی کہیں نہیں جا رہی۔ اگلا اسٹیشن سسلی ہے، ادھر ہم ساتھ مال سے جوتا خریدیں گے، پھر میں اپنے بوٹ واپس لے لوں گا۔ مگر تمہارے آفس کا کام؟ میں ننگے پاؤں جا کر کیا کروں گا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ یکٹک کاجل کی مٹتی سیاہی والی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے سے چپکی موٹی گیلی لٹیں اب سوکھنے لگی تھی اور تھوڑے سے گرتے پانی کے قطرے اب خشک ہو چکے تھے۔ جوتے پہن لو، لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور دوری ہو کر بوٹ پہننے لگی۔ وہ جب بھی سمجھتی کہ جہان لا تعلقی سے بیٹھا، اس کی بات نہیں سن رہا، وہ اس کو وہیں فکرہ لوٹا دیا کرتا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو جہان اخبار کھول چکا تھا۔ عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا۔ سسلی کے اسٹاپ پہ میٹرو سے اترتے وقت حیا نے دیکھا جہان بہت آرام سے اس کے آگے ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی خفت، کوئی جھجک نہ تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ چند زینے بعد ہی سیڑھیوں کے اختتام پہ سڑک اور کھلا آسمان دکھائی دینے لگا۔ وہ جہان کے دائیں طرف تھی۔ آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا زمین پہ ایک کیل نکلی پڑی تھی۔ اس سے پیشتر کہ وہ مطلع کر پاتی، جہان کا پاؤں اس کیل کے نوک دار حصے پہ آیا۔ جب اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون کی بوند سی ننھی بوند نکل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار جہان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سکون سے سیدھ میں دیکھتا تیز تیز چل رہا تھا۔ جہان، تمہارا پاؤں، تمہیں زخم آیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں تیزی سے چلنے لگی تھی۔ خیر ہے، وہ رکا نہیں۔ مگر تمہارا خون نکلا ہے۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی۔ اتنے ذرا سے خون سے میں زخمی تو نہیں ہو گیا۔ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ وہ دیکھو، جواہر مال۔ اس سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ وہ چپ ہو کر اس کے ساتھ مال کے قریب آ رکی۔ وہ ایک بلند و بالا خوبصورت نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی۔ اس کے اوپر بڑا سا ستارہ اور اطراف میں چھوٹے ستارے بنے تھے۔ بڑے ستارے کے اوپر سیویئر مال لکھا تھا اور جہان ترکوں کی طرح سی کو جے پڑھ رہا تھا۔ یہ جواہر مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال، وہ فخر سے بولا تھا۔
जवाहिर अंदर से भी उतना ही आलीशान था। सफ़ेद टाइलों से चमकते फर्श, ऊपर तक नज़र आती 5 मंजिलों के बरामदे, और हर मॉल की तरह वो दरमियान से खोखला था। ऐन वस्त में एक ऊंचे खजूर के दरख्त टावर्स की तरह लगे थे, और ये रोशनियों कुमकुमों से मज़ीद मज़य्यन टावर्स 5वीं मंजिल की छत तक जाते थे। वो मशहूर सी गर्दन उठाए ऊपर 5वीं मंजिल की बालकनियों को देख रही थी, जहाँ इंसानों का एक बेफिक्र हंसता मुस्कुराता हजूम हर सू बिखरा था। रंग, खुशबू, अमारत, चमक, आह, वो यूरोप था। जूते खरीद कर वो दोनों ऊपर चले आए। हया ने जूतों का बिल बनवाते ही जल्दी से अदायगी कर दी थी, ताकि जहान को मौका न मिल सके। वो इस पे खासा खफा हुआ, मगर हया पुरसुकून थी। वो हाले नूर समेत किसी भी तुर्क से कुछ भी लेने में आर नहीं समझती थी, मगर जहान सिकंदर का एहसान कभी नहीं। 4थी मंजिल की दुकानों के आगे बनी बालकनी में वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। लोगों के रश में रास्ता बनाती हया को जहान की रफ्तार से मिलने के लिए तकरीबन भागना पड़ रहा था। फिर भी वो पीछे रह जाती और वो आगे निकल जाता। वो उसका साथ देने की कोशिश में अब थकने लगी थी। शायद यही उनकी ज़िंदगी की कहानी थी। जहान ने एक शीशे का दरवाज़ा खोला और एक तरफ हटकर रास्ता दिया। थैंक यू। वो सुर्ख कोट की जेबों में हाथ डाले मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। वो भी उसके पीछे आया। वो रेस्टोरेंट था, नरम गरम माहौल, हीटर और बाहर के सरमा की मिली जुली खन की मध्यम रोशनियाँ, पीछे बजता धीमा म्यूज़िक। ऑर्डर करो। और एक कोने वाली मेज़ के गिर्द आमने सामने बैठ गए तो जहान ने कहा। अपना कोट उतारकर उसने कुर्सी की पुष्ट पर रख दिया था और अब वो कफ खोलकर आस्तीन मोड़ रहा था। मगर ये दावत किस खुशी में है? हया दोनों कोनियाँ मेज़ पर टिकाए, दाएं हथेली थोड़ी तले टिकाए, दिलचस्पी से उसे देख रही थी। चेहरे के दोनों अतराफ में गिरते बाल अब खासे सूख गए थे। तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में, और ये दावत मेरी तरफ से है। अब ऑर्डर करो। हया ने गर्दन झुकाकर एक सरसरी सी निगाह अपने कोट पे डाली। मगर दावत तुम्हारी तरफ से है तो ऑर्डर भी तुम्हें ही करना चाहिए। उसने जहान की बात नज़रअंदाज कर दी कि शायद मजाक कर रहा है। ठीक है। जहान ने मेन्यू कार्ड उठाया और सफ़े पलटने लगा। वो महव सी उसके वजीह चेहरे को देखे गई। क्या वो जानता था कि वो उसकी बीवी है? इतनी बड़ी बात वो ना जानता हो, क्या ये मुमकिन था? उस रोज़ तुमने बहुत गलत बात की थी जहाँ। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया था जब वो ऑर्डर कर चुका था। वो यूं ही बंद मुट्ठी थोड़ी तले टिकाए उसे तकते हुए बोली। मैंने क्या किया था? वो हैरान हुई। पता नहीं किसने मेरे नाम फूल भेजे और तुमने कहा कि मेरा वैलेंटाइन। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जहाँ, ना ही मैं जानती हूँ कि वो फूल किसने भेजे थे। ओके। जहाँ ने समझने वाले अंदाज में इस बात में सर को जुम्बिश थी, मगर वो जानती थी। उसे यकीन नहीं आया। रेस्टोरेंट में गहमा गहमी थी। इर्द गिर्द वेटर्स मेज़ों के दरमियान रास्ता बनाते, ट्रे उठाए तेज़ी से फिर रहे थे। पस मंज़र में बजती मौसीकी के सुर बदल गए। अब एक तुर्क गुलकार धीमी लय वाला गीत गुनगुना रहा था। वैसे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही थी? मैं यहीं सिसली आ रही थी, शॉपिंग वगैरह करने। वेटर कॉफ़ी ले आया था और अब उन दोनों के दरमियान झुका ट्रे दूसरा कप उठाकर मेज़ पर रख रहा था। बहादुर लड़की हो, अकेली घूम फिर लेती हो, जहान ने मुस्कुराकर कहते हुए अपनी कॉफ़ी में शक्कर डाली। इस्तांबुल में ये बहादुरी महंगी तो नहीं पड़ेगी? मतलब? कॉफ़ी का भाप उड़ाता हुआ कप लबों से लगाते हुए जहान की आंखों में उलझन उभरी। उसने एक घूंट पीकर कप नीचे रखा। मतलब ड्रग माफिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और स्टेट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जैसी तुर्कबाद से वास्ता तो नहीं पड़ेगा? वो कुनिया मेज़ पर रखे आगे हुई और चेहरे पे सादगी सजाए आहिस्ता से बोली। क्योंकि सुना है यहाँ इन सब से पाला पड़ सकता है। किससे सुन ली तुमने ऐसी खौफनाक बातें? जहान ने मुस्कुराकर सर झटका। तुम बताओ, ये पाशा कौन है? पाशा को नहीं जानती तो तुर्की क्यों आई हो? मुस्तफ़ा कमाल पाशा या कमाल अतातुर्क, वो तुर्कों का बाप था। वो नहीं, मैं इस्तांबुल के पाशा की बात कर रही हूँ, अब्दुल रहमान पाशा की। कॉफ़ी का कप लबों तक ले जाते हुए जहान ने रुक कर नासमझी से देखा। कौन? कॉफ़ी से उड़ती भाप लम्हे भर के लिए उसके चेहरे को ढांप गई। एक भारतीय स्मगलर जो यूरोप से एशिया असला स्मगल करता है। कम ऑन। उसने कप रखकर संजीदगी से हया को देखा। इस्तांबुल में ऐसा कोई माफिया राज नहीं है। ये किसने तुम्हें कहानियाँ सुना दी हैं? यूँ ही मशहूर होने के लिए किसी ने अपने बारे में अफवाह उड़ाई होगी।
تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ حالے کی طرح وہ ایک خالص ترک تھا، اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ ویٹر جہان کے اشارے پر بل لے کے آیا تھا اور جہان اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا حیا، یہ پاکستان نہیں ہے، جہان نے ذرا تفاکر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بھینچ گئے۔ کارڈ رکھ کر جہان نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا، اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی۔ جیسے میں جانتا ہی نہیں۔ جہان کی اگلی بات لبوں میں ہی رہ گئی۔ ان کے دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی، وہ توازن برقرار نہیں رکھ پایا اور نتیجتاً اس کی دائیں ہتھیلی پہ سیدھی رکھی لکڑی کا ٹرے شر شر کرتا بھاپ اڑاتا سیزلر پلیٹر بیف سٹیکس سمیت الٹ گیا۔ میز پہ رکھے حیا کے ہاتھ پہ ٹرے اور گرم بیف اکٹھے آ کر گرے۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، فائل اور بل نیچے جا گرے۔ آئی ایم سوری۔ وہ دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا تھا اور ساری کافی فرش پر گری پڑی تھی۔ جہاں ناگواری سے ترک میں انہیں ڈانٹنے لگا۔ چند منٹ معذرتوں اور میز صاف کرنے میں لگ گئے۔ وہ واپس بیٹھا تو حیا اپنی کلائی سلھا رہی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے، دکھاؤ، زیادہ جل تو نہیں گیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا، مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی۔ ذرا سی چوٹ سے میں زخمی تو نہیں ہو گئی، بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا گئی۔ ہتھیلی سرخ پڑ چکی تھی اور شدید جل رہی تھی۔ میری بات اور ہے، ہاتھ دکھاؤ۔ مگر اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بل والی بات اسے بھول گئی تھی۔ مگر کافی تو ختم کر لو۔ وہ قدرے پریشانی سے کھڑا ہوا۔ رہنے دو، انتہائی بد تہذیب ویٹرز ہیں یہاں کے۔ چلو۔ واپسی پہ وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔ زیریں زمین جاتی سیڑھیوں کے دہانے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم واپس ٹاکسم نہیں آؤ گے؟ نہیں، وہ دفتر یہاں قریب ہی ہے جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا۔ اس طرف؟ جہان نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے سفید شرٹ کی آستین یوں ہی کونیوں تک موڑ رکھی تھی اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ ٹائی کی نوٹ اب تک ڈھیلی ہو چکی تھی، وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی، گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک غریب سا ریسٹورنٹ اونر ہوں۔ استقلال اسٹریٹ پہ جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔ استقلال اسٹریٹ ٹاکسم اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے، دیکھی ہے نا تم نے؟ اس نے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے بائیں دائیں ہلائی۔ تم اس ویکینڈ پہ گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ ممی خوش ہوں گی۔ اور تم؟ بساختہ لبوں سے پھسلا۔ میں تو ویکینڈ پر بھی ریسٹورنٹ ہوتا ہوں۔ پھر فائدہ؟ اس نے سوچا۔ کوشش کروں گی، وہ مسکرا دی۔ اس نے دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائے۔ تمہارا ہاتھ ابھی تک سرخ ہے، اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی کہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی گھاس پہ، وہیں پھسل گئی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اب کزن کے ساتھ کافی پینے کا قصہ تو سنانے سے رہی۔ پھسل گئی تو ہتھیلی رگڑی گئی؟ ہاں۔ اور گھٹنے؟ جہان نے مسکرا کر اس کی جینس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ حیا نے ابرو اٹھائے۔ لڑکی، کور سٹوری پوری بنایا کرو۔ اگر تم ہتھیلیوں کے بل کیچڑ میں گرو تو اصولاً تمہارے گھٹنوں پہ بھی رگڑ آنی چاہیے۔ پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے قطعے کی طرف گیا، جھک کر 3 انگلیوں سے مٹی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی۔ اسے اپنی جینس پر لگا دو، ورنہ تمہاری فرینڈز یقین نہیں کریں گی۔ اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا جہان سکندر۔ اس نے ہنس کر اپنے پوروں پہ ذرا سی گیلی مٹی لی اور جھک کر گھٹنوں کے اوپر جینس پہ مل دی، پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں۔ تم ہفتے کی شام ضرور آنا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کم گو سنجیدہ طبیعت کا لیے دیے رہنے والا شخص ضرور ہے، مغرور بھی ہے اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں، مگر اندر سے وہ بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی۔ جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی وہ جہان کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھی۔ وہ جب ہاسٹل واپس آئی تو ڈی جے اور حالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھی۔ ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ ہاتھ پر پڑی۔ ایک جگہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہیں پھسل گئی۔ ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔
हाँ लग रहा है। हया बात बदलने की घर से बोली। हाले हाले ये बिल्कनी की बत्ती कौन जलाता है? जैसे ही इसके नीचे जाओ तो ये जल उठती है। हाले जो गौर से उसके कोट को देख रही थी, उसके सवाल पर निगाहें उठाकर उसे देखा। उनमें ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे होते हैं। वो अपनी रो में किसी इंसान की मौजूदगी या फिर तेज़ हवा, आंधी वगैरह में खुद ब खुद जल उठती हैं। और दरवाज़ा बहुत देर से बंद हुआ, खुद ब खुद। उन दरवाज़ों के कैचर्स स्लो हैं। ये चौखट पे देर से आकर लगते हैं ताकि हर वक्त की ठा ठा से तुलबा की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हाँ, डीजे ने समझकर सर हिलाया। हमारे यहाँ भी हॉस्टल्स में ऐसी लाइट्स और दरवाजे नहीं होते। हेयर ने डीजे की बात तेज़ी से काटी। और पार्क टावर एशिया का दूसरा बड़ा मॉल नहीं है। हमें गलत फहमी हुई थी। वो जवाहिर देख आई थी और उसे इस बढ़क पर खफत हुई थी। हया, डीजे ने एहतजाजन घूरा। हाले अभी तक हया का कोट देख रही थी। हया अलमारी की तरफ चली गई तो हाले गहरी सांस लेकर बोली, फिर हया, तुम्हें किसी हैंडसम लड़के ने कॉफ़ी पिलाई? वो जो टूटी जूती वाला शॉपर अलमारी में रख रही थी बुरी तरह चौंक कर पलटी। नहीं, क्यों? वो तेज़ी से बोली। कॉफ़ी, चाय, लंच, कुछ भी नहीं। नहीं मगर क्यों? तुम अक्लमंद जो सुर्ख कोट पहन कर गई थी शहर की सैर पे इस्तांबुल में, अगर इतना ज़्यादा सुर्ख रंग पहन कर और हैवी मेकअप के लिए करके बाहर निकला जाए तो इसका एक ही मतलब होता है कि, हाले ने मुस्कुराहट दबाई, कि यू आर लुकिंग फॉर अ डेट या फिर समवन नाइट स्टैंड। यहाँ तो लोग वैलेंटाइन डे पर भी इतना सुर्ख रंग पहन कर नहीं निकलते। चल है अभी भी तू अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर ले। अच्छा, पता नहीं। वो दांस्ता उनकी तरफ से रुख मोड़कर अलमारी में चीज़ें उलट पुलट करने लगी। ये दावत किस खुशी में है? तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में, मारे तज़हीक के। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। वो जहान की मुस्कुराहटें, वो शाइस्तगी, वो रेस्टोरेंट ले जाना, वो सब किसी अपनायत के जज्बे के तहत नहीं था, बल्कि वो उसे कोई बिकाऊ माल की तरह समझ रहा था। खुद को प्लेट में रखकर पेश करने वाली लड़की, कोई पेशावर। उसके दिल पे बहुत से आंसू गिर रहे थे। जहान सिकंदर हमेशा उसे बेइज्जत कर दिया करता था। हैं? सच्ची? आहिस्ता आहिस्ता वो जहान सिकंदर के इस्तांबुल में एडजस्ट होती जा रही थी। डीजे की नींद और नसियान अलबत्ता उसे आजिज़ कर देते थे। डीजे को ज़रा कहीं टेक मिल जाती, वो आंखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाती। और फिर उसका भुलक्कड़पन। है जब भी कुछ फ़ोटो कॉपी करवाने जाती, उसे वहाँ लावारिस पड़े किसी रजिस्टर, किसी नोट्स के जत्थे, किसी किताब पर हमेशा शनासाई का गुमान गुजरता। वो उसे उठाकर देखती तो बड़ा बड़ा डीजे लिखा होता था। वो हर चीज़ वापस लाकर डीजे के सर पर मारा करती थी। और डीजे, ये इधर कैसे पहुँच गया? कहकर हंसने लग जाती। सबांजी में उनका एक मखसूस आईडी कार्ड बना था। उस पर तस्वीर खिंचवाने की शर्त और गर्दन खुली रखना थी। वो मोबाइल के प्रीपेड कार्ड की तरह थी। गौरसिल का टिकट, फ़ोटो का पेयर की रकम और दोपहर के खाने का बिल इसी कार्ड पे अदा होता था। उसमें मोबाइल के इजी लोड की तरह बैलेंस डलवाया जाता था। उन्हें इन 5 माह में हर महीने 1000 यूरो का स्कॉलरशिप मिलना था, मगर चंद टेक्निकी मसाइल के बायस किसी भी स्कॉलरशिप एक्सचेंज स्टूडेंट्स के फरवरी के 1000 यूरो नहीं आए थे। उम्मीद थी कि मार्च में इकट्ठे 2000 मिल जाएंगे और फिर आगे हर महीने बाकायदगी से मिला करेंगे। तब तक पाकिस्तान से आई रकम से गुजारा करना था। सो आजकल सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स का हाथ तंग था। दोपहर का खाना वो सबांजी के डाइनिंग हॉल में खाती थी। रात का खाना अपने घर में खुद बनाना होता। हर ब्लॉक में एक किचन था जहाँ पर हर स्टूडेंट अपना नाश्ता और रात का खाना तैयार करता था। मसला ये था कि वहाँ तुलबा के लिए खुसूसी डिज़ाइन करदा चूल्हे थे। इस ख़तरे के पेश नज़र कि कहीं कोई पढ़ाई में मगन चूल्हे पे कुछ रख के भूल जाए या गैस खुली छोड़ दे और नुकसान हो। वो चूल्हे ऑटोमेटिक थे। हर 15 मिनट बाद जब चूल्हा खूब गर्म हो जाता तो खुद ब खुद बंद हो जाता, फिर 5 मिनट बाद दोबारा जल उठता। इनको बंद होने से रोकने का कोई तरीका ना था और ऐसे बेकार चूल्हों पे देसी खाना पकाना नामुमकिन था। हॉस्टल के ब्लॉक्स के करीब ही एक बहुत बड़ा लग्जरी सुपर स्टोर दियासा था। दिया उसका नाम था और सा तुर्क में स्टोर को कहते थे। वो दोनों दिया स्टोर से राशन लाती और बिल आधा आधा तकसीम कर लेती। एक रात हया खाना बनाती और वो बहुत अच्छा सा देसी खाना होता। दूसरी रात डीजे की बारी होती और जो वो बनाती वो कुछ भी होता था मगर खाना ना होता।
डीजे मैं ये तुम्हारे सर पर उड़ दूंगी। वो जब बगैर भुने उबली हुई सब्जी का सालन देखती या फिर उबले चावलों पे ऑमलेट के टुकड़े तो डीजे पे खूब चिल्लाया करती थी। और फिर तुर्की के मिसाले वो इतने फीके होते कि हया 4-4 चमचे भर के सुर्ख मिर्च डालते तो भी ज़रा सा जायका आता। खाने उसके भी फीके होते मगर डीजे से बेहतर थे। अलबत्ता अपने कमरे में रोज़ जब सुबह होती तो डीजे बैंक की सीढ़ियाँ फलांग कर उतरती और उसी तरह निहार मुँह खिड़की में खड़ी हो जाती। फिर पट खोलकर बाहर चेहरा निकालकर ज़ोर से आवाज़ लगाती, गुड मॉर्निंग डीजे। और जवाब में दूर किसी ब्लॉक से एक लड़का ज़ोर से पुकारता, टीबे। गालबन वो डीजे के अल्फाज ठीक समझ नहीं पाता था। डीजे रोज़ सुबह सुबह यही अमल दोहराती थी। उसके टीबे कहने के बाद वो पुकारती, जालील। और वो लड़का जवाबन चिल्लाता, दादी। उसके बाद हया कंबल से मुंह निकालकर कुशन उठाती और डीजे को ज़ोर से दे मारती। यूँ उसकी और उस अनदेखे लड़के की गुफ्तगू इख्तिताम पजीर होती। घर रोज़ ही बात हो जाती थी। अलबत्ता मोबाइल की रजिस्ट्रेशन में मसला हुआ था। डीजे का तो रजिस्टर हो गया मगर हया के साथ हुआ यूँ कि उसके पासपोर्ट पे जहाँ एंट्री की तारीख 5 फरवरी लिखी थी वहाँ ऊपर ऑफिसर के दस्तखत के 5 का हिंसा बज़ाहिर 6 लग रहा था। तारीख का ज़रा सा फ़र्क मुश्किल पैदा करने लगा और उसका फ़ोन रजिस्टर ना हो सका। वो तुर्क सिम उस पर इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि हफ्ते के बाद गैर रजिस्टर फ़ोन पे तुर्क सिम ब्लॉक हो जाती थी। तो हाले ने उसे अपना एक पुराना मोबाइल सेट ला दिया और वो उस बदसूरत मोटे भद्दे फ़ोन को बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई। अपने मोबाइल पे उसने अपनी पाकिस्तानी सिम लगा दी थी और वो रोमिंग पर ठीक चल रहा था। तुम्हारा कहाँ का प्लान है? हया ने चावलों की प्लेट में से चमचा भरते डीजे से पूछा। ये पुलाव अब उसका और डीजे का मरगूब तरीन खाना बन चुका था और साथ तुर्क कोफ्ते और फलों का सलाद। वो दोनों आमने सामने डाइनिंग हॉल में बैठी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। मैं सिसली जाना चाहती हूँ शॉपिंग वगैरह के लिए, और तुम तो अपनी फूफो के घर जाओगी ना। डीजे कोफ्ते के सालन में से तेल निकालकर दूसरे प्याले में डाल रही थी। वो यूं ही हर सालन में से तेल निकाला करती थी। तली हुई चीज़ों को अखबार में लपेट कर दबाती और फिर खाती। हाँ, और तुम हड्डियों का ढांचा इसीलिए हो। हया ने रुक कर नागवारी से उसके अमल को देखा। वो बिना असर लिए ऊपर आया तेल दूसरे प्याले में अंडेलती रही। डाइनिंग हॉल बेहद वसी और अरीज था। हर सू जर्द रोशनियाँ जगमगा रही थी। वहाँ 2 लंबी सी कतारों में मुस्ततील मेज़ें लगी थी और दोनों कतारों के चारों तरफ कुर्सियों की सरहद बंदी थी। हर तरफ गहमा गहमी रश और शोर सा था। दफतन प्लेट के साथ रखा हया का मोबाइल बज उठा। उसने चमचा प्लेट में रखा और नैपकिन से हाथ साफ करते हुए चमकती स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान, होम कॉलिंग। हया, इरम बोल रही हूँ। कैसी हो इरम? नवाला मुंह में था इसलिए उसकी फंसी फंसी आवाज़ निकली। ठीक, तुम सुनाओ। इरम की आवाज़ में ज़रा बेचैनी थी। सब खैरियत है, तुम सुनाओ, कोई बात हुई है क्या? नहीं। हाँ सुनो, एक बात थी। इरम की आवाज़ धीमी सरगोशी में बदल गई। कहो, मैं सुन रही हूँ। उसके जहन के पर्दे पर वो वीडियो उभरी थी। वो यार अजीब सी बात है मगर तुम अब्बा वगैरह को ना बताना। असल में कल शाम जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो गेट के करीब एक ख्वाजा सिरा था। उसने मुझे रोका। हया बिल्कुल दम साधे सुने गई। पल भर को उसे डाइनिंग हॉल की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। उसकी समाअत में सिर्फ इरम के अल्फाज गूंज रहे थे। पहले तो मैं डर गई मगर उसने कोई गलत हरकत नहीं की तो मुझे तसल्ली हुई। वो मुझसे तुम्हारा पूछ रही थी कि हया बाजी कहाँ है और कैसी हैं। अमेरिका पहुंच गई खैरियत से। मैंने बताया कि वो अमेरिका नहीं तुर्की गई है। फिर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें उसका सलाम और जिसकी और दुआ दे दूँ। और कुछ नहीं, मगर तुम अब्बा वगैरह को मत बताना कि मैंने एक ख्वाजा सिरा से बात की है। ये बात तुम्हें उससे मुखातिब होने से कबल सोचनी चाहिए थी। बहरहाल मैं नहीं जानती वो कौन है। क्या नाम बताया उसने अपना? डोली। पता नहीं कौन है। आइंदा मिले तो बात ना करना बल्कि नज़रअंदाज करके गुजर जाना। मज़ीद चंद बातें करके उसने फ़ोन रख दिया और दोबारा प्लेट की तरफ मतवज्जे हो गई। वैसे तुम्हारी पुप्पो का वो कोई हैंडसम बेटा है? डीजे नैपकिन से हाथ साफ करके मगन से अंदाज में पूछ रही थी। उसका हाथ रुक गया। वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्यों? तुम्हारी चमक दमक देखकर ये ख्याल आया। डीजे ने मुस्कुराहट दबाते अपनी ऐनक उंगली से पीछे की।
حیا نے یوں ہی چمچا پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا. پاؤں کو چھوتے زرد فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی. فراک کی زرد شیفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آتی تھی. شیفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا. بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے. ہاں ہے ایک بیٹا مگر شادی شدہ ہے. وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر پلیٹ میں پڑا کوفتہ کانٹے سے توڑنے لگی. اوہو سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا. اوہ ڈی جے یہ کیا؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی. کوفتہ ہے اور کیا؟ ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا. اوف وہ اپنے پیچھے دیکھو اس نے جھنجھلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی. وہاں ایک قدرے فربی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی. حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی. سامان جی میں ہم وطن؟ ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکی. اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ اس کی جانب لپکی تھی. وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی. ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی. وہ ڈی جے کی شلوار قمیض اور حیا کا فراک پاجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض. آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش سی اس کے پاس گئی. ڈی جے اس سے ذرا پیچھے تھی. نہیں میں انڈین ہوں. ڈی جے ڈھیلی پڑ گئی. رہنے دو حیا مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا. اس نے سرگوشی کی. 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پر آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا تھا. حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پر رکھ کر دبایا. ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں. حیا سلیمان اور یہ خدیجہ رانا. آپ؟ میں انجم ہوں. میں اور میرے ہسبینڈ PhD کر رہے ہیں اور ہم یہاں پڑھاتے بھی ہیں. ادھر فیکلٹی میں ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہیں رہتے ہیں ہم. کبھی آؤ نا ادھر. انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی. شور انجم باجی. ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی. وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کرتی رہی اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں 5 منٹ ہیں تو انجم باجی کو جلدی سے خدا حافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑے باہر بھاگی. اور یہ ہے اس کی دوسری ایپیسوڈ. پتہ نہیں ہیئر بیچاری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مطلب یہاں پر بھی اگر اس کو پھول رسیب ہوئے ہیں، ویسے ابھی تک پتہ تو نہیں چلا کہ پھول رسیب ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ کہہ رہی ہے کہ رسید آئی ہے تو وہ کیسے اس کو پتہ چلا ہوگا؟ مطلب تھوڑی عجیب بات ہے نا کہ اس نے کیسے پتہ کیا کہ اس کو پھول مل گئے ہیں، اور مطلب تھوڑا عجیب سا لگا اس کو. اور وہ یہاں پر آئی ہے اور وہ مزے کا ہوتا ہے یار، دوسری کنٹری میں جانا، دوسری کنٹری میں جا کر پڑھنا. اس طرح کے ناولز پڑھنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. جیسے کہ یارم ناول میں بھی ایسی ہی سٹوری ہے کچھ، لیکن دونوں تھوڑی بہت اس لحاظ سے ملتی ہیں کہ وہ اسکالرشپ پر جاتی ہے، یہ بھی اسکالرشپ پر جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو دوسری کنٹری میں جاتے ہیں وہاں پر ایک تھوڑا الگ سے رہن سہن ہوتا ہے، تھوڑا الگ رہنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو ادھر بھی ایسے ہی ہے. تو یقیناً آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی اور میں دیکھوں گی کہ اگر میں آج آپ لوگوں کو دوسری ایک اور ایپیسوڈ دے سکی تو میں ضرور دوں گی. تو آئیے، تو پھر ٹھیک ہے، اس ایپیسوڈ کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.